جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جان بھی بیچ دی۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جان۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے، ایسے بندوں کے اوپر مہربان ہے جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کو۔ سورہ توبہ میں بھی آیا نا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی، اور پھر ساتھ آیا کہ اے اہل ایمان اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یہ ہے وہ بیعت، انہوں نے پکڑ کے دوسری والی بیعت بنا لی ہے۔ مسلمان کی بیعت تو اللہ کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بیعت ہے یا خلفائے راشدین کے ساتھ وہ بیعت خلافت ہے، یعنی وہ اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا کے اوپر، اللہ کے ریپرزینٹیٹیو۔ بیعت اللہ کی لے رہے ہیں وہ بھی، کہ ہم اس کے نائب کی حیثیت سے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حضرت عیسیٰ کے 12 ساتھی تھے اور ہے بھی وہ دھوبیوں کو بات سمجھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلیلی جھیل کے کنارے جا کے نا ان کو جو دھوبی کپڑے دھونے آیا کرتے تھے ان کو دعوت دی، باقیوں سے نے تو قبول نہیں کی، انہوں نے قبول کر لی۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کر رہے تھے۔ پیغمبر اٹیچ کرتا ہے اللہ کے لیے، پیغمبر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹیچ کرتا۔ سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا نا وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا تھا، اپنی طرف نہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت اور جو ہے وہ اپنا حکم دے کر بھیجیں اور لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ تو جب پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو سر یہ پیر فقیر بابے بزرگ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ریپرزینٹیٹیو بھی نہیں ہے، نہ اللہ ان کو اون کرتا ہے۔ پیغمبروں کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے نا، کتابیں ان کو دی ہے نا، ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اذن سے میری طرف بلانا ہے، اپنے آپ کو بیچ میں بوت نہیں بنانا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اہل کتاب آؤ ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر ایک اللہ کی، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مانیں۔ اور اے نبی اگر یہ منہ پھیر دیں تو کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تو سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے ساتھ۔ تو انبیاء اس لیول کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور انبیاء کے پیٹرن پہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ کبھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پہلا اور آخری لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو دعوت اللہ کے لیے دے رہا ہے اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہے، وہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے یا اللہ رسول کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ وہ خود تو نہیں بت بن گیا، تو آپ سمجھ لیں پھر اس کی دعوت جو ہے نا وہ شخصیت پرستی کی دعوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن لوگوں نے تو اپنی جان بیچ دی اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ اور اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بڑا اوکھا کام ہے یہ اللہ، آدھا ہی داخل ہوا جا سکتا ہے، پورا کدھر داخل ہوا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا خدا اور ہو جاتا ہے لوگوں کا اور غیر رمضان کا اور ہو جاتا ہے۔ رمضان میں جو ہے وہ 5 وقت تکبیر اللہ سے نماز بھی، قیام اللیل بھی، جو بیچارے پورا سال نمازیں پڑھتے ہیں نا وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پکے مسلمان تو رمضان کے اندر آ گئے، لیکن جیسے ہی عید کی رات آتی ہے، عید کا دن نہیں رات ہی، تو آپ دیکھ لیں بالکل معاملہ تل پٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ مراد یہ ہے کہ اسلام کی کچھ چیزیں آپ کو پسند ہوں گی تو وہ تو ظاہر آپ اڈاپٹ کریں گے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ جی حلوہ کھانا سنت ہے، وہ جی بکری کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ کس کو کہا جانا یار موٹا گوشت کھاؤ، کہتے ہیں نہیں یار وہ موٹا گوشت بیماری ہوتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا بنا ہوا لے آئے تھے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ابراہیمی ہے موٹا گوشت کھانا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی علیہ السلام تو چھوٹا گوشت پسند کرتے تھے۔ تو یہ سنتیں ہیں جو اسلام میں داخل ہونے والی ہیں، اور جو مشکل کام ہے وہ نہیں۔
بلکہ اس کو بیان کرنا بھی وہ اپنے لیے اتنا بڑا رسک سمجھتے ہیں کہ 4 بندے جو ہم نے جھوٹی کہانیاں بتا کے لوگوں کو اٹیچ بھی کیے تھے وہ بھی نہ ہمیں چھوڑ دیں، لوگوں کو کڑوی بات نہ کریں، بس میٹھی میٹھی بات کریں آپ. اور میٹھی بات بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسلام میں کوئی بالکل صرف میٹھی بات ایسی ہے کہ جس کے اوپر آپ مجمع اکٹھا کر سکیں، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کڑواہٹ لگی ہوئی ہے. کریلا جو آپ جتنا بھی پکا لیں اس کی کڑواہٹ 100% تو نہیں ختم ہوگی، وہ تو اپنی اس کی رہنی ہے. تو اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ کیلا جو ہے وہ آم بنا کے پیش کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کریلا نہیں کوئی اور ہی چیز ہے. ورنہ یہ توحید کی دعوت تو انبیاء سے نہیں لوگوں نے قبول کی ہے، تو ان باعثین سے لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے، یعنی حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی، حلال و حرام کی تمیز کرنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی. آپ دیکھ لیں سودی کاروبار لوگ کر رہے ہیں، ہر سال وہ مسجد نبی میں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، تو وہ والا اسلام لیا ہوا ہے لیکن کمائی حرام کی ہے. اللہ کے نزدیک تو 0 سے ملٹیپلائی ہے. ہاں دنیا میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے، لوگ کہیں گے کہ جی حاجی صاحب تے ہر سال ہو جاندے نے، اور یہ جتنے حاجی صاحب ہیں نا اللہ معافی دے، اللہ کی بنا الا ماشاء اللہ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، شیطان کے راستوں پر چلنے سے منع کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ حق کا راستہ دیکھ لیں آپ، قرآن میں حق کا راستہ ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. آگے وہ کہتے ہیں جی آپ آگے بھی پڑھیں جی صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پر. بھئی نیک لوگوں کا راستہ تو ایک ہے ہی نہیں ہے جن کو آپ نیک لوگ سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ تو ایک ہی راستے پر. ایک کہتا ہے قوالی حرام ہے، دوسرا کہتا ہے جی قوالی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو امام کے پیچھے، دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے راستے اللہ کی طرف جانے ہیں. اللہ تو کہتا ہے ایک راستہ میری طرف ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گمراہی کے لیے جو ہے نا وہ پلورل کا صیغہ استعمال کیا. شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس کے خطوط، یہ خط، ہم ویسے اردو میں لیٹر کے لیے بھی خط ہوتا ہے نا، ایک لکیر بھی کھینچنے کو بھی خط کہتے ہیں. یہ جب میٹرک لیول کے اوپر آپ نے میتھ اگر پڑھی ہے نا اور جیومیٹری، تو لکھتے ہیں ایک خط اے بی کھینچا، وہ ایک لائن اسٹریٹ لائن کھینچی جاتی تھی نا، اس کو خط کہا جاتا تھا. تو یہ خطوات شیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر نا ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے اس کے دائیں بائیں یوں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر نا یوں انگلی رکھ کے نا یوں اس کے اوپر انگلی کو چلاتے ہوئے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس راستے کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ تمہیں وہ میرے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، اور آپ فرمایا یہ ٹیڑھے راستے شیطان کے ہیں اور بیچ میں سیدھا راستہ میرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ہدایت کے راستے کی بات کی ہے تو اسے سنگولر کے سیغے میں کہا. اچھا، یہ جو ایک آیت آتی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے تو ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. وہاں راہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک راہ کے اوپر فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی، دوسرے پہ جو نہیں پڑھ رہا ہوگا اس کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی. یہ راہیں سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ شخص اللہ کی طرف اخلاص شو کرے گا نا تو کسی طرف بھی وہ چلے گا نا، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے اپنے تک لے آئے گا. حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے ہیں؟ نبی الاسلام کے مبارک تک پہنچے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ اگر ان کی بایوگرافی دیکھیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ گمراہی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیچ میں سے وہ چل دیتا ہے. کہ
کتنے لوگ ہیں، آپ ان کی لائف سٹوریز دیکھیں کس طریقے سے ہماری ویڈیوز تک پہنچے ہیں، نیگیٹیولی نیت کے ساتھ انہوں نے ویڈیو کھولی ہے، سنی اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو یہ راہیں ہوتی ہیں، یہ کلپس ہیں آج کی ماڈرن فارم میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ ہمارے کلپس ہیں ماڈرن فارم۔ کوئی حسینیت والے ٹاپک کی وجہ سے یہاں پہنچ جائے گا، کوئی قبر پرستی کے خلاف کلپ دیکھ کے پہنچ جائے گا، کوئی توحید کی بات سن کے پہنچ جائے گا، کوئی نماز کے طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا، کوئی حج اور عمرے کی طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ نے اتنی رائیں کھول دی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوگا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو بس جان لینا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس کے اندر دھمکی موجود ہے کہ وحی کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم پھر بھی پھسلنے لگے نا تو راہ راست پہ آ جانا، کیونکہ اللہ نے تمہیں وحی کا علم دیا ہوا ہے کتاب و سنت کی شکل میں اپنے پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ دھمکی بھی میری یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا مراد؟ غالب ہے، جب چاہے نا چٹکی میں تمہاری گیچی میں روڑ سکتا ہے، لیکن حکمت ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، شاید تم اس کی طرف پلٹو۔ یہ اس کی طرف سے جو آپ کو سگنلز ملتے ہیں، ڈھیل ملتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی کبھی ایکٹیویٹیز ایسی زندگی میں آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں میں سے اتر آئے، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، جو سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس زمین پہ اتر آئیں گے، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اس زمین کے اوپر ہی میدان معاشر قائم ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ آگے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر انہوں نے حق بات قبول کرنی ہے، بھی اللہ نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا وہ جی اگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک، اگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، کیونکہ آگے سے واپس نہیں نہ آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اس دن فیصلہ ہوگا، تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے گا، وقضی الامر۔ یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی حضرت صاحب اب دنیا میں دوبارہ تشریف لے جائیں اور اب آپ جا کے رفع دین سے نماز شروع کریں، ٹھیک ہے، پچھلی بھول چوک معاف، نہ اس طرح نہیں ہونا، فیصلہ ہو جانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر کام کو لوٹ کے بالآخر اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو کتنے روشن دلائل دیے تھے۔ وہ سورۃ الاعراف میں آگے چل کے آئے گا، 9 بڑے بڑے معجزات تھے، جن میں سے 2 بڑے معجزات تھے، ایک تو عصا کا اژدہا بن جانا اور دوسرا ید بیضا کا، یعنی وہ اپنی بغل میں سے گریبان سے ہاتھ نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی قوم بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آ چکے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہ نعمت ہی تھی نا، انبیاء کی زندگی، ان کے سامنے ہونا، انبیاء کے معجزات، کتابیں، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے جب پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے چیزیں چھین لی، تباہ و برباد کر دیا، قیامت تک کے لیے ان پہ مسلط کر دی رسوائی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے جو کافر ہے نا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے، بڑی آراستہ کر دی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کا۔ وہ پارہ نمبر 30 میں آگے چل کے آئے گا، پھر قیامت والے دن اہل ایمان ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، جس طرح دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جبکہ پرہیزگار قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے بظاہر کوئی مفلسی کی زندگی گزار لی یا تکلیف کی زندگی گزاری، ایمان پر قائم رہا، حلال و حرام کا فرق کرتا رہا، تو الٹیمیٹلی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو اہل ایمان کو ملنے والی ہے۔
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی روزی دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ روزی سے مراد آپ صرف کھانے پینے کا رزق نہیں، اللہ کی ہر نعمت کو قرآن میں رزق کہا گیا۔ اچھی صحت، اچھی بیوی، اولاد، دنیا کی ہر نعمت اللہ کا رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ اگلی آیت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طویل آیت آ رہی ہے، 213 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی۔ یہ آیت الاختلاف ہے۔ جس طرح احادیث کے بھی آپ نے نام سنے ہوں گے نا، حدیث قرطاس، حدیث غدیر خم، حدیث افک، اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جن کے مختلف نام ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا سورۃ البقرہ میں آئی ہے آیت الآیات، اللہ کی نشانیوں والی ایک آیت، آیت البر جس میں نیکی کا فلسفہ بیان ہوا تھا، یہ آیت الاختلاف ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ بعد میں ہوا ہے، پہلے امت ایک ہی ٹریک کے اوپر تھی، مراد انسانیت۔ کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں تو سب کے سب لوگ ایک ہی ملت کے اوپر تھے، یعنی ایک اللہ کے ماننے والے تھے، موحد تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اب اس میں معذوف ہے کہ جب اختلاف پیدا ہوا لوگوں کے اندر تو پس اللہ نے بھیجا انبیاء کو خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، خوشخبری اہل ایمان کے لیے اور ڈر جو ہے نافرمانوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور پھر اللہ نے انبیاء کو صرف بھیجا نہیں بلکہ ان کے ساتھ کتابیں نازل کی پرپز فل بامقصد، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ نے تو کتاب بھیج دی کہ بھئی یہ سلوشن ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر بسبب اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے علم کی شکل میں، تو اس کی صرف ایک وجہ تھی بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ضد یہ کہ میں اس کے پیچھے کیوں چلوں، یہ میرے پیچھے چلے، ارج ٹو ڈومینیٹ، جسے ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کی بھی مخالفت جو یہود و نصارہ نے کی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں۔ اندر کا جو تھا نا ایک چودراہٹ وہ نہیں مرتی تھی، لیکن مخلص لوگ بھی ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے، جس میں وہ ایمان لانے سے پہلے جن معاملات میں جھگڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو واقعی مخلص لوگ تھے ان کو وحی کے ذریعے ہدایت دے دی اپنے اذن کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے۔ ایک یہ ترجمہ بھی ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ اس کو سپورٹیو وہ بھی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہ کو، تو جو واقعی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی سخت آیت آ رہی ہے، اسی پہ آج کا درس کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات و واقعات گزرے ہی نہیں ہیں جو تم سے اگلے لوگ جو گزر چکے اہل ایمان ان پہ آئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ پس منظر میں اب آپ ذہن میں رکھیے گا، ابھی تو قتال والا معاملہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو چند ایک لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، ابھی تو آگے ایک جنگوں والی زندگی ہے جس کے لیے پوری زندگی انہوں نے اسی تکلیف کے اندر کاٹنی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذہنی طور پہ تیار کیا کہ ابھی تو تم پہ وہ تکلیفیں نہیں آئی ہیں جو اگلے انبیاء کے ماننے والوں پہ آتی تھی، ابھی تو عشر شیر بھی اس کا تمہیں نہیں آیا. مستہم البأساء، انہیں پہنچی سختی، والضراء، اور مصیبت، وزلزلوا، اور وہ لرز اٹھے، یعنی کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ زمانے کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنی تکلیفوں سے گزرے کہ انہوں نے کہا یا اللہ اتنا تو نے آزمایا ہے، تیری مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی قریب اس وقت ہوتی ہے جب تھریشولڈ پوائنٹ پہ پہنچ جائے. خیر یہ صحابہ کرام اس چیز پہ کامیاب ہوئے ہیں. یہ جو زلزلو والا لفظ ہے یہی سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا اہل ایمان کو، اور اللہ نے ان کی آزمائش کی اور یہ پورے اترے. آج کل تو آپ تصور نہ کریں، آج کل تو آپ جناب اے سی والے کمرے میں سبحان اللہ وبحمدہ کی فضیلت، ایک دفعہ دروشی پڑھنے میں 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، یہ آپ کروا لیں. اے تو بھائی زندگی اور ہے، ایک خدائی کوئی اور ہے، یہ کتابوں کا خدا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسی طرح کی آیات سورۃ العنکبوت کے شروع میں بھی آتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کور کر لیں. سورۃ العنکبوت نکالیں نا جی، پارہ نمبر 20 کے اندر شروع ہوتی ہے. آپ کے اس قرآن میں 397 نمبر پیج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں جی ہم ایمان لاتے ہیں، نہیں مسلمان ہوتے ہیں، نہیں 5 وقت نماز پڑھیں گے، 100 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھیں گے، تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لیں گے. نہ، یہ دیتے نہیں کام. وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو بھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے جانچا اس بات کو کہ کون اپنے اس دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچ رہی تھی مکی دور کے اندر بھی، مدینے میں بھی ظاہر مفلسی کی زندگی تھی، تو کچھ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ کب تک آزمائش کا سلسلہ جاری رہے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں تو ابھی آزمایا نہیں گیا. اگلے زمانوں میں تو لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، صرف سر بار رکھا جاتا تھا اور ان کے سر پہ آرا رکھا جاتا تھا کہ ایمان چھوڑ دو، حتیٰ کہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. یہ سر بخاری شریف ہے، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے. آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ ان کو زندہ لوہے کی جو کنگھی ہیں نا ان کے گوشتوں کے اوپر یوں پھیری جاتی تھی، پوری پوری کھال اور گوشت ان کا اکھڑ جاتا تھا. اب ظاہر ہے جب آپ لوہے کی کنگھی پھیریں گے تو آپ کی تو نسیں بھی، آپ تو جناب بلڈ دینے کے لیے جب ایک دفعہ یہ کنولا لگوا لیں ادھر تو لگ پتہ جاتا ہے، حالانکہ وہ لگنے کے بعد اس کو کھینچا نہیں جاتا. لیکن آپ امیجن کریں کہ لوہے کا کنگا اگر ایک بندے کے یہاں پہ داخل کیا جائے اس جگہ سے، تو وہ گوشت بھی اس طریقے سے اتار کے پرے پھینکے گا جیسے وہ گاجر اور مولی جو ہے نا کٹتی ہے نا اس طریقے سے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اس لیول کا آزمایا گیا. پھر خیر صحابہ کرام بھی پھر اس آزمائش پہ پورے اترے. دیکھ لینا حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ، کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا. حضرت خباب کو لوہے کے اوپر یعنی کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر اور پھر سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا. تو یہ ساری تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑے. تو یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے سے کوئی صحابی نہیں ہے بن گئے ویسے. انہوں نے جو تکلیفیں کاٹی ہیں وہ ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور انہی تکلیف کی وجہ سے جو لوگ منافقین تھے ان کا یعنی نفاق کھل گیا، وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کافروں کو آپ دیکھیں تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ابو جہل کو تو کلمے کی سمجھ آ گئی تھی کہ کلمے کا مطلب ہے کہ میری مرضی نہیں چلے گی.
تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ واللہ اگر اسے یہ پاکستان کے شناختی کارڈ والی آفر دی جاتی نا کہ صرف کلمہ پڑھ لے، باقی جو مرضی کر، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی مرضی زندگی گزار، تو اس نے آفر قبول کر لینی تھی۔ اور اسی چیز کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اگر 10% ہے نا کافروں کے اوپر، تو 100% منافقین کے اوپر ہے۔ حتیٰ کہ سورہ نساء میں 80 سے زیادہ آیات منافقین کے اوپر آئیں گی، اور اس کا کلائمیکس ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی کے اندر ہے، کافروں سے بھی نچلی گھاٹی میں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہم اپنی مرضی کی گزاریں اور آخرت بھی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا، دو میں جہانی مٹھے باؤ، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے تو آپ کا دنیا کا نقصان ہوگا، اور اگر آپ کا دنیا کا نقصان نہیں ہو رہا، ہر چیز بڑی ہیپی ہیپی چل رہی ہے، بلکہ جب سے دین پہ چلے ہیں تو اللہ کا فضل و کرم ہی ہو گیا ہے، تو یہ سمجھ لیں آپ دین کے اوپر گوڑی چل رہے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو انبیاء کو نہیں اور صحابہ کو اور اہل بیت کو آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑا، تو باقی لوگ کیا ہیں؟ اچھا یہاں مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہم آزمائشوں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہستی ہے بڑی اونچی تھی نا، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ اچھا تو ان کو کہ پھر آپ جنت کے بھی قابل نہیں ہیں، نہیں کہیں گے نہیں جنت میں پڑوس انہیں ہستیوں کا مل جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا سر۔ کہ لوگوں کی خواہش نہیں ہے کہ صحابہ کا، اہل بیت کا، انبیاء کا پڑوس ملے، اور دوسری طرف آزمائش کی بات کرے کہتے ہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے، اللہ ہمیں آزمائی نا۔ یہ تو اس طریقے سے ہے کہ یا اللہ ہم پیپر دینے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بغیر پیپر کے ہمارا میرٹ بن جائے۔ جس طرح آج کل وہ کہہ رہے ہیں جی کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ پچھلے سال جتنے نمبر تھے اسی پرسنٹیج کے حساب سے نمبر دے کے تو اگلی کلاس میں کر دیں گے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اس طریقے سے بچوں کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے تو اسی کلاس کو رپیٹ کروا لیں، وہ بہتر ہے۔ یہ دھوکے کے ساتھ لوگوں کو آپ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ بعد میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں۔ ظاہر ہے جو چیزیں کورس نہیں پڑھا ہوا ہوگا تو آگے پھر ذلت ہی کاٹنی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا